الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ یہ وہی روشنی ہے جس سے آج تک دنیا طاقت اور قوت کشید کر رہی۔ واقعہ کربلا، ہمارا سلسلہ کلام کربلا منزل بہ منزل آج 3 محرم الحرام ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، یعنی مقصد حسینی کیا تھا، کربلا برپا کرنے کا مقصد۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جو مقصد حسینی تھا اس مقصد کا طریقہ کار کیا، جو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقہ کار کو اپنایا ہے وہ طریقہ کار کیا تھا کہ جس سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے جو امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں تھا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سید منتظر عباس نقوی صاحب۔ جی نقوی صاحب، ہم نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ اصل میں کربلا کا مقصد اولین انقلاب اسلامی کا احیاء تھا، بلکہ اس کو نمایاں طور پر دکھانا اور پیشنوانا تھا صحیح کہ انقلاب اسلامی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انقلاب اسلامی آیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر کسی داخلی نظام کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے احکامات کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ادارے بناتی ہے کہ جس کی قوت سے اپنی بات کو نافذ کرتی ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں۔ اسلام میں کون سا داخلی نظام تھا جس سے اس کا لایا ہوا انقلاب باقی رہ سکے؟ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، کوئی ایسی فوج نہیں بنائی کہ جو یہ کام سر انجام دیتی رہے، کوئی حکام مقرر نہیں کیے۔ آپ کو بہت کم ارشادات ملیں گے جو حاکموں کی کو کہا جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ کرو۔ بلکہ شاید میں زیادہ غلط نہیں ہوں گا اگر یہ کہوں کہ اسلام نے حاکموں کو موضوع گفتگو بنایا ہی نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر مومن ہے اور تمام تر گفتگو مومن سے متعلق ہے۔ اس نے جو معاشرہ قائم کیا اس کے بقا کے لیے جس کو جو قوت دی وہ پورے معاشرے میں فراہم کی، ایک احساس ذمہ داری پیدا کر کے۔ احساس ذمہ داری کیسی کہ اس کے یعنی ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اتنی نظر میں صلاحیت ہو کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کی حیثیت سے پہچان سکے۔ ایک مومن اس کی پہلی شرط یہ ہوگی، یعنی اس کا پہلی منزل جو ہے وہ ہے علم، آگہی، وہ جانے شعور کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری منزل آ جاتی ہے کہ جب یہ پیدا ہو جائے اس شعور کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر حق کی حمایت کا جذبہ اور باطل کی مخالفت کا احساس بھی پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک حس ہے، یہ محسوس ہونے والی کیفیت ہے جو انسان کے اندر فطرت میں ہے انسان کے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اب اس کے بعد اسلام نے ایک فریضہ سپرد کیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اجتماعی طور پر، اور جس وقت عملاً یہ کام ہوتا ہے تو یہی وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جہاں برائی کو دیکھے اس کی نشاندہی کرے کہ یہ برائی ہے اور اس سے قطع تعلق کیا جائے، جہاں خیر کو ابھارنے کا موقع ملے وہاں بتائے یہ خیر کا رستہ ہے۔ گویا مسلمان جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے پورے معاشرے کے اندر اپنا رول یوں ادا کرے گا کہ وہ خیر و شر کے اس مارکے میں ایک سپاہی کی حیثیت سے مستقل طور پر نگران بھی ہوگا اور عملی اقدام بھی کرے گا۔ اگر اسلامی انقلاب کو باقی رکھنا ہے تو یہ نظام باقی رہنا چاہیے، لیکن جو اسلامی انقلاب کے مخالف ہیں ان کے پیش نظر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پہلے تو قوت احساس ختم ہو، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ جہالت ہو، وہ دین کے اصل مقاصد سے اور اس کے اصل گول سے ناواقف رہیں۔ اگر جاہل رہیں گے تو ان کے اندر وہ حس پیدا نہیں ہوگی، یعنی ان میں شدت احساس جو رد عمل کی بنیاد بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب شدت احساس ختم ہو جائے گی تو جرأت اظہار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا، پورا نظام اس پہ کام کرنے لگا کہ شدت احساس کو ختم کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دو۔ رزق حرام انسان کے احساس کو مار دیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بڑا ذریعہ تھا کہ زبانیں خرید لی جائیں، ضمیر خرید لیے جائیں اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ باطل کو دیکھ کر باطل نہ کہیں اور حق کی آواز بلند نہ کریں۔
جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اگر اس کے باوجود بھی کہیں جرأت اظہار نظر آئی ہے تو اس کے سدباب کے لیے حکومت کے اپنے طاقت کے وسائل تھے۔ چنانچہ مخالفت کی بڑی آوازیں اٹھیں، جناب ابو ذر غفاری جیسی شخصیت موجود ہیں جو حق گوئی کے جن کا شعار ہے، جناب حجر ابن عدی جیسی شخصیتیں موجود ہیں، عمر ابن حمق خزائی ان شخصیتوں میں شامل ہیں، ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کی پوتی تھیں حرہ کے نام سے ان کا نام تھا، انہوں نے بڑے دبنگ انداز سے حق بات کہنے کی جسارت فرمائی ہے۔ یہ کچھ گاہے گاہے اٹھنے والی آوازیں تھیں۔ ان آوازوں کو اپنے انہی حربوں سے کام لیتے ہوئے ان قوتوں نے ختم کر دیا۔ آج بھی مرج الرزرہ میں اور ربضہ میں ان مقامات پر ہمیں وہ نشانات نظر آ جاتے ہیں، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو تہ تیغ کیا گیا، اور رفتہ رفتہ مسلم معاشرے سے جرأت اظہار بالکل ختم ہو گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہلا بنیادی کام اس شدت احساس کو بیدار کرنا اور لوگوں کو جرأت اظہار کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ سچ بات کو سچ کہنا تو سیکھو۔ اب کیا کیا جائے؟ معاشرہ جمود کا شکار ہے، بالکل بے حسی طاری ہو چکی ہے۔ اب ان کے سامنے باطل کی جو شکل بھی آتی ہے اس کو بڑی خوبی وہ خاموشی سے، معاشرہ عادی ہو گیا، اس کو قبول عادی ہو چکا ہے۔ عادی کیا ہو گیا؟ بے حس بنا دیا، بے حسی کے اس مقام پہ۔ اس سارے عمل کی بنیاد، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حد تھی کہ یزید کا تخت نشین ہو جانا، یہ انتہائی صورت تھی۔ یہ صورت بھی رونما ہو گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام اٹھے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک راہرو اس بے نیازی سے چل رہا ہے کہ اسے اپنے آگے اور پیچھے کے خطرات سے بالکل آگہی نہیں ہے، اس کی طرف بڑھتی ہوئی کوئی گاڑی آ رہی ہے، تو اس سے متنبہ کیسے کیا جائے؟ اچانک ہارن بجایا جاتا ہے کہ یہ شور اسے اس کی محویت سے نکالے گا، اس کی بے حسی دور ہوگی، لا تعلقی دور ہوگی، اور وہ احساس ہوگا میں کہاں ہوں اور کس خطرے کا سامنا کر رہا ہوں۔ کسی جوہر میں پھنسا ہوا پانی جب وہ اس کا بہاؤ رک جاتا ہے تو اس کی تہہ میں نہ معلوم کتنے کیڑے حشرات الارض پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ پانی متعفن ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ اس میں حرکت ضروری ہے اس پانی کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تیز ہوائیں چلیں، اس کی لہریں اٹھیں، ورنہ کوئی پتھر پھینکا جائے کہ جس سے ایک مرتبہ تو جنبش اس کے اندر پیدا ہو۔ امام حسین علیہ السلام مسلم معاشرے کی بے حسی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے محض واعظ و نصیحت وہ بہت سے مساجد کے ممبروں سے ہو رہی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جب حسی نہیں ہے تو وہاں اس کا تاثر کیا ہوگا؟ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام درس و تدریس کا کوئی نظام قائم کریں، جہاں پر پورا معاشرہ سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں پہ دو چار آدمی کو اگر سنایا جائے گا تو ان پہ کیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام تلوار کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے اپنی بات کو نافذ کریں، فوج جمع کریں، کثرت بنائیں، ایک لشکر بنائیں، یزید کا تختہ الٹ دیں اور اس کے بعد اس کو کریں۔ اس طرح سے شاید سیاسی تبدیلی تو آ جائے، ذہنی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تاریخ کا طے شدہ بات ہے۔ نظریے جو ہیں وہ تلوار سے کبھی فتح نہیں ہوتے، نظریے کی کاٹ نظریے کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا طریقہ کار ہو، وہ اس حوالے سے امام کے سامنے صرف ایک صورت نظر آتی ہے، کوئی ایسا بڑا واقعہ قربانی کا، ایثار کا، جو دین کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ تخت و تاج کی طرف سے تلوار چلانے کا واقعہ ہو سکتا ہے، گردن کاٹنے کا واقعہ ہو سکتا ہے، گردن کٹانے کا واقعہ دین کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ گردن کٹانے کا واقعہ اس انداز سے ہو کہ وہ پورے معاشرے کو چونکا دے، اس کو پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس مقام پہ ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے وہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جہاں گردن کٹا کر آپ معاشرے کی اس بے حسی کو دور کر سکیں، اور اس کے لیے خیر بہت سے مدارج تھے۔ ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے، ہمارے بہت سے دیکھنے والے پروگرام ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا، جب دوسری قوت جو باطل کی قوت ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو مضبوط بناتی چلی جا رہی ہے، ایک زمانہ پورا ہے اس کا، امام حسین علیہ السلام واقع کربلا کے وقت نمایاں ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے باطل کو للکارا۔ اس خاموشی کا دور جو ہے درمیان کا، اس میں حق کی نمائندوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سی انفرادی آوازیں اٹھیں، ان آوازوں میں نہ تو وہ قوت تھی
کہ پورے معاشرے کو یعنی وہ نمائندے حق کے تھے لیکن ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ تاریکی میں چراغ جلانے والے موجود تھے. یعنی خاموشی نام آپ کے لیے خاموش نہیں رہا معاشرہ. لیکن وہ ابھی یوں کہیے کہ یہی فرق ہے امام حسین السلام کا اور دوسرے تمام حق پرستوں کا کہ امام حسین السلام نے وہ تمام ذرائع استعمال کیے ہیں جو کامیابی تک پہنچانے کے ضامن ہو سکیں. یعنی صرف ایک چراغ جلا کے اور وہ ہوا کے ایک جھونکے سے بجھ جائے یہ امام حسین السلام کے پیش نظر نہیں ہے. یعنی قربان تو وہ بھی ہوئے ہیں, قربان وہ بھی ہوئے ہیں, ان کی بڑی سلام ہمارا ان کو. اور انہوں نے ہمیں درس سکھایا ہے کہ چاہے تاریکی کتنی ہو تم کم از کم اپنی بساط کے بھر تو روشنی پیدا کرو نا. وہ انہوں نے کام کیا ہے. امام حسین السلام نے اس کام کو اس طرح سے کیا کہ اب وہ چراغ جلاتے رہے, شمع جلاتے رہے جو ہوا کے جھونکے سے بجھتی رہیں. امام حسین السلام نے حقانیت کا سورج طلوع کیا ہے کہ جسے ہوا کا جھونکا کوئی بجھا نہیں سکتا اور اب اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر موجود رہے گی. یہ کارنامہ وہ اس کو اس طرح سے, ابھی ہم اس طریقہ کار پر مزید جب گفتگو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین السلام نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس میں پھر وہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یزیدیت پھر اس چراغ کو بجھا دے. وہ چونکہ بہت محدود پیمانے پہ کوششیں تھیں, ان کی شخصیتوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں, لیکن حق گوئی کی صدا بلند کرنے والے ہر دور میں ہوتے رہے. ہاں ان میں حسین ایک ہی تھا. واہ ڈاکٹر صاحب, ایک چند لمحے معرفت باقی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو طریقہ کار نکالا تو کیا وہ بس وہ طریقہ کار ان کی ہی ذات سے وابستہ ہے؟ اس سے پہلے نہ کسی نے طریقہ کار اپنایا نہ اس کے بعد یہ طریقہ کار اپنایا. انفرادیت کیا اس طریقہ کار؟ یہ بات اس حوالے سے دیکھیے کہ امام حسین السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بس وہ ان کی ذات تک رہے اور کوئی اور نہ کر سکے. امام حسین السلام نے جتنا بھی عمل کیا ہے وہ خالصتاً انسانی قوتوں کے ساتھ کیا ہے. کسی جگہ معجزے, کرامتیں, اس نوعیت کی چیزیں, اساطیری پہلو کوئی نہیں نظر آتا ہمیں, غیر انسانی پہلو کوئی نظر نہیں آتا. انسانی کمالات کا مظہر کا نام ہے کربلا. جب انسانی کمالات کا اظہار ہے کربلا کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کو کھلی دعوت ہے کہ جب تم باطل کو دیکھو تو اس انداز کو اگر اختیار کرو کہ جو ہم نے اختیار کیا ہے تو تمہیں بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی. درس ہے اس کے اندر. اب اس درس پر عمل درآمد دیکھیے, آئیڈیلز کبھی اچیو نہیں ہوتے. کربلا حق پرستی کا آئیڈیل ہے, وہ شاید ہم کبھی اچیو نہ کر سکیں, کوئی اور دوسری کربلا دنیا کے اندر نہ ہو سکے, لیکن کربلا ایک راستے کا نام ہے. اس راستے پہ چلا تو جا سکتا ہے نا. اس نے دعوت دی ہے کہ انسانیت اس راستے پہ چلے. یہ راستہ جو ہے اس کے طرف سے حق کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان ہے. جو مکمل طور پہ وابستہ ہو جائے گا وہ مکمل طور پر حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. جو تھوڑی چند قدم آئے گا اس کو بھی اسی کے صلے کے طور پر اتنی زندگی اس کو بھی مل جائے گی اور یہی مقام اس کو حاصل ہو جائے گا. بہت شکریہ نقوی صاحب. سامعین محترم, مقصد حسینی اور مقصد حسینی کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہم نے گفتگو کی نقوی صاحب کے ساتھ. بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں بھی, میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. یہ سلسلہ گفتگو جب آگے بڑھتا رہے گا تو وہ سوالات واضح ہوتے چلے جائیں گے. 10 محرم تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. روزانہ مختلف موضوعات پر اسی سے متعلق ہم گفتگو جاری و ساری رکھیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ساری انسانیت مل کر صدیوں سے یہ سفر جاری ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا قیامت تک. جتنے گوشے انسانی ذہن میں ممکن ہیں وہ سب کے تانے بانے کربلا سے جا کر ملتے ہیں, اور انسانیت میں ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کربلا کو سمجھ سکے. یوں انسانی شعور بڑھتا چلا جائے گا, یہ مہر تاباں اور روشن سے روشن تر ہوتا جائے گا. کرب و بلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں. شکلت کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد